اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد و مرید حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تم کتنی مدت سے میرے پاس رہتے ہو؟ عرض کیا کہ 33 برس سے۔ پوچھا کہ تم نے اس مدت میں کتنے علوم اور کیا کیا فائدے حاصل کیے؟ جواب دیا کہ صرف 8 فائدے، اور یہی علم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، میں نے تو تمہاری تعلیم میں ایک عمر صرف کر دی اور تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا۔ حاتم نے عرض کیا، حضرت اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میری تحصیل صرف اسی قدر ہے جو عرض کی، اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسی قدر میری نجات کے لیے کافی ہے، اور اس سے زیادہ فضول۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیان تو کرو وہ 8 فائدے کیا کیا ہیں؟ کہا، اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر شخص کو کوئی چیز محبوب و مرغوب ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایسا محبوب پسند کیا جو مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس و غمگسار رہے، تو وہ عمل صالح ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احسنت۔ دوسرا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا میں سب کو نفس و خواہش کا تابع دیکھا۔ جب یہ آیت شریفہ میری نظر سے گزری، جو شخص اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس کی خواہش سے روکا تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پس میں نے نفس کو مجاہدے کے شکنجے میں ایسا کھینچا کہ اس کے سارے بل نکل گئے، یہاں تک کہ وہ بے چوں و چراں اطاعت حق میں مطمئن ہو گیا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بارک اللہ علیک۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ گویا کوئی نفیس و عجیب چیز حاصل کر لی۔ مجھے یہ آیت پر نظر پڑی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا برسوں کا اندوختہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء کو دے کر اللہ کے ہاں امانت رکھ دیا، اس امید پر کہ وہاں باقی رہے گا اور آخرت کے راستے میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے خوب کیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے اقارب کنبہ خدام حشم بہت ہیں، کوئی اس پر ناز کرتا ہے کہ میرے پاس مال و اولاد بہت ہیں، کوئی اس پر اتراتا ہے کہ میں بڑا شہزور سفاک اور خونریز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کس بخیال خویش غبطِ وارد۔ میں نے جو اس آیت کو پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا سچ ہے اور دنیا داروں کے خیالات سراسر خطا ہیں۔ بس میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احسنت۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو از راہ حسد ایک دوسرے کو برائی کرتے دیکھا۔ کسی کو کسی کی جاہ و مرتبے پر حسد ہے، کسی کو کسی کے علم و فضل پر۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ہم نے ہی سامان عیش و زندگی کو انہیں تقسیم کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کا مقدر و مقسوم روز اول سے ہی الگ الگ ہے، کسی کو اس میں اختیار نہیں، اور قسمت خداوندی پر راضی ہو گیا۔ پھر مجھے کسی پر حسد نہ ہوا، بلکہ
میری پورے جہاں سے صلح ہو گئی۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ کہ دنیا میں کسی سبب یا غرض سے اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کو تلاوت کی، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو۔ یقین کر لیا کہ قرآن مجید سچ فرماتا ہے کہ سوائے شیطان اور اتباع شیطان کے کسی کو دشمن نہ ماننا چاہیے، تو میں نے اس کو دشمن سمجھ کر ہر بات میں اس کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو گیا اور سمجھ گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنا مت ماننا؟ وہ بے شک تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور میری ہی فرما برداری کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے خوب کیا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی بہم پہنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام و شبہات میں پڑھ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے دیکھا تو میری نظر اس آیت کریمہ پر پڑی، زمین پر جو چیز متحرک ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں بھی انہی چیزوں میں داخل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالیٰ ہے۔ بس میں بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی چیز پر لوگوں کو بھروسہ کرتے دیکھا۔ کوئی مال و دولت پر بھروسہ رکھتا ہے، کوئی حرفت و صنعت پر، کوئی اپنی جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس آیت کریمہ میں غور کیا، جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، تو میں نے سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لیا اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاتم، تم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے توریت و انجیل و زبور و فرقان کو دیکھا تو ان کی پند و نصائح کا بھی انہی 8 فائدوں پر مدار ہے۔ جس نے ان پر عمل کر لیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔